یہ دھرنا تو ختم ہو گیا۔ 36 گھنٹے اسلام آباد اور اس کے متعلقہ تمام جو شہری تھے بے پناہ پریشان رہے۔ پاکستان میں احتجاجی دھرنوں کی تاریخ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں اب بھی اتنے دھرنے ہونے لگے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ملک کے ساتھ دھرنوں کا بھی دارالحکومت بن گیا ہے۔ 4 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی 3 حکومتیں اور پھر تحریک انصاف کی موجودہ حکومت، سیاسی، مذہبی، سرکاری ملازمین نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ڈی چوک کا رخ کیا، لیکن اکثر احتجاجی دھرنوں کا ڈراپ سین بے نتیجہ رہا۔ زیادہ تر دھرنے مذاکرات اور معاہدوں یا فیس سیونگ پر ختم ہوئے۔ دھرنا مظاہرین کو کبھی بھی فوری اور مکمل مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ سرکاری ملازمین کو تسلیاں، دلاسے، یقین دہانی ملتی ہیں۔ حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کو تھک ہار کے گھر جانا پڑتا ہے۔ البتہ مذہبی مسئلے پہ دھرنے دینے والوں کو کسی حد تک ان کے مطالبات اس وقت ضرور منظور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بات ماننے کی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہی دھرنوں سے حکومت کو مفلوج کرنا سکھایا ہے۔ 2014 میں پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین 126 روزہ دھرنا تحریک انصاف نے ہی اسلام آباد کے ریڈ زون میں دیا تھا۔ طاہر القادری کی قیادت میں پاکستان عوامی تحریک نے ایک بار انقلابی مارچ کیا اور ایک بار آزادی مارچ۔ علامہ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک نے بھی 4 موقعوں پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنایا، جبکہ پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا۔ یعنی اسلام آباد کے ڈی چوک اور دھرنوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں ایک عرصے سے دھرنے پہ دھرنا دے دھرنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور اس کو تقریباً 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دارالحکومت اسلام آباد میں پہلا بڑا دھرنا 4 اور 5 جولائی 1980 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے صدر جنرل ضیاء الحق کے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیا تھا۔ مجبوراً حکومت نے دھرنے والوں کا مطالبہ تسلیم کیا۔ بعد میں اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی بینکوں سے نقد رقم پر زکوٰۃ کی کٹوتی پر اعتراضات کو تسلیم کر لیا گیا۔ پھر 90 کی دہائی میں احتجاجی دھرنوں کے بجائے اسلام آباد لانگ مارچ کی منزل بنا۔ 1992 میں بے نظیر بھٹو نے ٹرین مارچ کیا، جس کے بعد اپوزیشن عوام اور مقتدر حلقوں کے رد عمل پر سابق صدر غلام اسحاق خان نے نواز حکومت کو برخاست کر دیا تھا۔ Hereby dissolve the National Assembly with immediate effect and dismiss the Prime Minister and the Cabinet, who should cease to hold office forthwith. بے نظیر بھٹو نے نواز حکومت پر دباؤ ڈالنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کا جواب انہیں 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں جماعت اسلامی کے ملین مارچ کی شکل میں ملا۔ مارچ کے شرکاء نے 3 روز تک آپ پارا پر دھرنا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام آباد کے مکینوں نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا مشاہدہ کیا۔ دھرنے کے 9 روز بعد 5 نومبر کو پیپلز پارٹی کے ہی صدر فاروق لغاری نے بے نظیر حکومت کو فارغ کر دیا تھا۔ 90 کی دہائی کے اختتام پر صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تقریباً 8 سال تک کوئی دھرنا یا لانگ مارچ دیکھنے کو نہیں ملا۔ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے نتیجے میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت معزول ججز کی بحالی کے لیے وکلاء کے ساتھ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں احتجاجی لانگ مارچ کیا تھا۔ شرکاء اسلام آباد پہنچنا شروع ہی ہوئے تھے کہ 16 مارچ کو الصبح اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے قوم سے خطاب میں ججز بحالی کا اعلان کر دیا۔ عزیز ہم وطنوں، میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں۔ حالیہ 10 سال کے دوران اسلام آباد نے 1 درجن سے زائد بڑے دھرنوں کا سامنا کیا۔ 14 اگست 2014 کو مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کے لیے تحریک انصاف کا آزادی مارچ اور پاکستان عوامی تحریک کا انقلاب مارچ اسلام آباد پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہوا۔ ہم نہیں جائیں گے، مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، باہر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ اب یہ دھرنا اسلام آباد کی بجائے میں پورے ملک میں منتقل کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سہولتوں سے آراستہ آرام دہ کنٹینر کا نیا تصور پیش کیا، جبکہ پی ٹی آئی نے دھرنے میں جدید ساؤنڈ سسٹم اور میوزیکل احتجاج کو متعارف کرایا۔ طاہر القادری نے 21 اکتوبر تک دھرنا دیا اور 64 روزہ دھرنے کو پورے ملک میں پھیلانے کا نعرہ لگا کر
وہ کوئی مطالبہ منوائے بغیر اسلام آباد سے کوچ کر گئے تھے۔ انقلاب مارچ کے بعد دھرنے کا یہ مرحلہ مکمل ہوا، اب یہ دھرنا اسلام آباد کی بجائے میں پورے ملک میں منتقل کر رہا ہوں۔ اسی دھرنے میں شریک عمران خان بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خاتمے سے کم شرط پر بات کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ میں جب تک تمہارا استعفیٰ نہیں میں لیتا میں دھرنا دیتا رہوں گا۔ لیکن دھرنے کے دوران 16 دسمبر 2014 کو سانحہ آرمی پبلک اسکول رونما ہوا، جس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی مطالبہ منوائے بغیر ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں اس نتیجے پہ آیا جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے جنوری 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرنے کے لیے بھی دھرنا دیا تھا۔ علامہ نے حکومت کو خوب للکارا، مظاہرین اور ناظرین کی تفریح کا بھرپور خیال رکھا، لیکن صرف 4 روز بعد حکومت سے مبینہ ڈیل اور کارکنوں کی رہائی کی شرط پر دھرنا ختم کر دیا تھا۔ مبارک ہو، صرف 1 یا 2 دن ہے، بس 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا کی۔ علامہ خادم رضوی اور تحریک لبیک نے 27 مارچ 2016 کو ممتاز قادری کے چہلم سے دھرنا سیاست میں قدم رکھا۔ اسلام آباد ریڈ زون میں 4 روز تک ٹی ایل پی کا دھرنا چند علامتی یقین دہانیوں کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر علامہ خادم رضوی کو ایسی پذیرائی ملی کہ 5 نومبر 2017 سے انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کو جواز بنا کر فیض آباد انٹرچینج پر 22 روزہ دھرنا دیا۔ اس دوران علامہ صاحب حکومت کو خوب لتاڑتے رہے۔ جتنے بھی ایم این اے، ایم پی اے، کاؤنسلر، چیئرمین چور۔ فیض آباد دھرنے میں 100 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، لیکن دھرنا مظاہرین اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئے اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پچھلے سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں نے کراچی سے آزادی مارچ کا آغاز کیا، جو 1 نومبر کو اسلام آباد پہنچ کر دھرنے میں بدل گیا۔ دھرنے کے شرکاء سیاسی تقریریں سننے کے ساتھ دارالحکومت میں کھیل کود، ورزش اور تفریح بھی کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے چاہتے نہ چاہتے مولانا کے کنٹینر پر حکومت گرانے کے الٹیمیٹم دیے۔ 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کریں۔ مولانا فضل الرحمان بھی خوب گرجے برسے، لیکن 10 روزہ دھرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپنے اجتماع کو 12 ربیع الاول کو سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے تاکہ آزادی مارچ کا نیا مرحلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ صرف سیاسی و مذہبی جماعتیں ہی نہیں بلکہ ینگ ڈاکٹرز، سیکریٹریٹ ملازمین، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور اسکول ٹیچرز بھی اپنے مطالبات منوانے کے پہلے حربے کے طور پر اسلام آباد میں دھرنے کو کامیاب نسخہ سمجھتے ہیں، لیکن عوام اور کاروبار دھرنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ آپ نے دیکھی، اب اس کا ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ان 40 سال سے بہت ہی انتہائی قریب سے اس تمام ماحول کا جائزہ لیا ہے، اس پہ لکھا ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، اور بہت ہی ہمارے معزز سینئر صحافی محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا بہت ہی نامور پروگرام نقطۂ نظر کی روح روا بھی ہیں۔ شامی صاحب بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب، یہ دھرنے کی جو معاملات تھے یہ مفتی جعفر حسین کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پہلے دھرنے سے شروع ہوئے تھے، اور آج تک ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری سیاست کو اور ہم اپنے مطالبات کو دھرنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ شکریہ کامران صاحب، تاریخ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے۔ جو مذہبی حوالے سے جب یہ دھرنے دیے جاتے ہیں تو بہت جذباتی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس سے نبٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء اللہ کا مارشاء اللہ جو تھا، اس کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو مفتی جعفر حسین مجتہد جس کی قیادت کر رہے تھے اس وقت، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور جو زکوٰۃ آرڈیننس ہے اور عشر، اس کے حوالے سے جو فقہ جعفریہ کا نقطہ نظر ہے وہ تسلیم کرنا پڑا اور ان کو ایگزمپشن دینی پڑی۔ اس کے بعد کئی سیاسی دھرنے بھی ہوئے ہیں، اور اس حمام میں کسی کے بھی کپڑے سلامت نہیں ہیں۔
اکثر جو سیاسی جماعتیں ہمارے ملک کی ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طور دھمکے یا دھرنے دیے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب, نواز شریف صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دھرنے نہیں دیے تو لانگ مارچ کیے ہیں یا مظاہرے کیے ہیں تو یا اجتماعات کیے ہیں اور دھمکایا ہے. اور خود آپ دیکھیے پھر طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب اور پھر رضوی صاحب جو ہیں وہ تو ایک چیمپئن بن گئے ہیں اب دھرنوں کے. پہلے انہوں نے جو نواز شریف حکومت تھی یا اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب تھے وزیر اعظم, ان دھرنا دیا تو آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں جنرل فیض حمید ان کے ساتھ دستخط کر کے اس دھرنے کو ختم کیا. وہ تحریک ختم نبوت کا معاملہ تھا. اب جو دھرنا ہوا ہے تو بریگیڈیئر اعجاز صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دھرنوں کے ذریعے سے ہم کب تک اپنا نظام مملکت چلانے کی اجازت دیں گے؟ لیکن شامی صاحب یہ بھی تو ہے یقیناً یہ ہم ان تمام ناقدین میں شامل ہوتے ہیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے, لیکن جس حکومت کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے اس کو وہ تو مفلوج ہو جاتی ہے. اس کو تو لگتا ہی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں اور پھر مذہبی جذبات ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پھر آپ طاقت کا استعمال تو کر نہیں سکتے, اور طاقت کے استعمال کے بغیر دھرنا ختم ہوتا دکھتا نہیں ہے. تو پھر یہ مجبوری میں پھر اس قسم کے معاہدے کرنے پڑتے ہیں جو کہ اکثر جو ہے وہ اس پہ عمل وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ کئی معاہدے ہم نے دیکھے ہیں جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو دھرنا دینے کا رواج چل پڑا ہے کہ آپ نے مرکزی شاہراہ جو ہے اس پہ دھرنا دینا ہے, یعنی راول پنڈی کو اسلام آباد سے کاٹ دینا ہے اور دارالحکومت کو مفلوج کر دینا ہے. اس طرح کا دھرنا تو کسی نے بھی نہیں دیا, نہ عمران خان صاحب نے نہ طاہر القادری صاحب نے. اس سے بھی شہر کٹے نہیں تھے, یعنی ایک دارالحکومت میں ایک ضرور غلغلہ ہوا لیکن اس طریقے سے مرکزی شاہراہ بند نہیں کی گئی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا, میرا تو خیال ہے اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. کوئی جو مسئلہ کتنا بھی جذباتی کیوں نہ ہو, اور حکومتوں کو چاہیے کہ اول روز سے ہی پہلے پھر معاملہ کر لیں. اگر طالب رضوی صاحب کا مطالبہ ماننا تھا تو پہلے دن سے مان لیا جاتا, پہلے دن سے یقین دلا دیا جاتا کہ بھی ہم یہ قومی اسمبلی میں معاملہ رکھیں گے اور وہاں سے فیصلہ کریں گے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے شامی صاحب, اس پورے ماحول کا کیا حل ہے, کس طریقے سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ جمہوریت میں ہم کہتے ہیں مظاہرے کی اجازت ہونی چاہیے, جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے, جلوس کی, دھرنے کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے جمہوریت ہے تو یہ تو ہمارا حق ہے. نہیں, جمہوریت تو ہے لیکن جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ راستے بند کر دیں اور لوگوں کی آزادی جو ہے نقل و حرکت کی اس کو محدود کر دیں یا اس کو دشوار بنا دیں. تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے. تو ضروری تو یا تو آپ ان کے لیے جگہ مختص کر دیں یا لیجسلیٹ کریں. یہ تو بڑی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لا لیسنس کی اور لا قانونیت کی کہ کوئی ریاست اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس کی تدبیر کرنی چاہیے اور اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. یقیناً. بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے.